حاضرین، یہ اسلامی شریعت کیا ہے؟ اسلامی شریعت دراصل اسلام کے ماننے والوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس دنیا میں ٹھیک، درست اور صحیح عمل کیا ہے۔ اسلامی شریعت کسی مسٹیریس چیز کا نام نہیں ہے، کسی پراسرار چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلامی شریعت اس ضابطہ اور اس نظام کا نام ہے جو انسانیت کو یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں اس کے زندگی گزارنے کا صحیح رویہ اور صحیح ایٹیٹیوڈ کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے جو درست عمل ہے اور کون سا عمل ہے جو درست عمل نہیں ہے۔ اسے ہی دراصل عمل صالح کہا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اسے ہی عمل صالح کہا گیا ہے۔ لہٰذا قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ قرآن میں بار بار عمل صالح کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، یعنی جو شخص بھی صالح عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو ہم اس کو زندگی دیں گے، ایک بہتر زندگی دیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ عمل صالح کا حکم دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ عمل صالح کرے تو پھر اس کو ہم زندگی دیں گے اور بہترین قسم کی زندگی دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اب عمل صالح کیا ہے؟ دیکھیں، صالح کا لفظی معنی ہے درست، ٹھیک۔ صلاح کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ ہے فساد۔ تو ہر وہ عمل جو ٹھیک نہیں ہو وہ دراصل فساد ہے، فاسد عمل ہے، اور ہر وہ عمل جو درست ہے، ٹھیک ہے، وہ صالح عمل ہے۔ تو اسلامی تعلیم کے مطابق ایک مرد اور ایک عورت، خواہ اپنے گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، سماج میں ہو، کسی ملک میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہاں رہتے ہوئے اسے ہمیشہ عمل صالح کا طریقہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔ عمل صالح کے طریقے کا مطلب یہ ہے وہ رویہ جو ٹھیک ہو اور درست ہو۔ عمل صالح کوئی مسٹیریس پریکٹس کا نام نہیں ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ سچ ایک صالح قول ہے اور اس کے مقابلے میں جھوٹ غیر صالح قول ہے۔ اسی طرح امن ایک صالح حالت ہے، صالح سچویشن ہے، اور بدامنی غیر صالح اور فساد والی صورتحال ہے۔ اسی طرح محبت صالح کیفیت ہے اور نفرت غیر صالح کیفیت ہے۔ اسی طرح امانت داری ایک صالح عمل ہے اور امانت میں خیانت کر دینا ایک غیر صالح عمل ہے، وغیرہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جھوٹ، بدامنی، نفرت، حسد، خیانت، یہ تمام کے تمام اعمال غیر صالح اعمال ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ کا پسندیدہ بندہ، اللہ کے پسندیدہ مرد اور عورت دراصل وہ لوگ ہیں جو عمل صالح کریں، مطلب جو سچ بولتے ہوں، جو اپنے ماحول میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں رہتے ہوئے امن کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوں، جن کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہو، جو ہر حال میں امانت کا پاس رکھتے ہوں، جو کسی بھی حال میں اپنے دل میں نفرت کو جگہ نہ دیتے ہوں، جو حسد سے خالی ہوں، وغیرہ۔ تو وہ آدمی جن کے سینے ان کیفیات اور ان جذبات اور جس کی سوچ ایسی سوچ ہو، تو وہ دراصل اسلامی لوگ ہیں۔ جو لوگ اسلامی لوگ ہیں، جسے ہم مومن کہتے ہیں، تو مومن بھی کوئی مسٹیریس ٹرم نہیں کہ کون مومن ہوگا۔ تو مومن وہ ہوگا جو سچ بولے گا، مومن وہ ہوگا جو سماج میں امن کو بحال کرے گا، مومن وہ ہوگا جو امانت کا خیال رکھے گا، مومن وہ ہوگا جو تمام انسانیت سے محبت کرنے والا ہوگا، مومن وہ ہوگا جس کا سینہ دوسروں کے بارے میں حسد نہیں رکھتا ہوگا، وغیرہ۔ یہ مومن ہے۔ تو مومن کسی مسٹیریس پرسنالٹی کا نام نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے اترے گا، اس کی اس طرح کی شکل و صورت ہوگی۔ مومن ہی کو ہم عام الفاظ میں سچا مسلمان کہتے ہیں۔ تو سچے مسلمان کی یہ خوبیاں ہیں۔ تمام اسلامی اعمال کو آپ دو بڑے خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ایمان اور دوسرے اخلاق و معاملات۔ ایمان اور اخلاق و معاملات، ان دونوں کی جو بنیاد ہے وہ دراصل عدل اور قسط ہے۔
ان دونوں کی بنیاد عدل اور قسط ہے، یعنی اسلام میں جتنے بھی اعمال ہیں ان کی بنیاد عدل اور قسط ہے۔ بغیر عدل کے، بغیر قسط کے، بغیر انصاف کے کوئی آدمی سچے دینداری کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ سچا دیندار ہونے کا تصور اور امیجنیشن بھی نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق انسانیت کے اہم ترین تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو تو وہ عدل کا خیال رکھے، انصاف کا خیال رکھے۔ لہٰذا جب آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ قرآن و حدیث میں شدت کے ساتھ، بہت ہی اہتمام کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کی اور عدل کو برتنے کی، یعنی انصاف کو برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے قرآن کو پڑھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ ایک مشہور آیت ہے جو ہر جمعہ کو عید اور بقرعید کے موقع پہ خطبے کے آخر میں یہ آیت آپ سنتے ہیں۔ اس آیت کے صرف ایک ٹکڑے کو لیجئے، یہ ایک قرآن کی جامع آیت ہے جس میں تمام اسلامی احکام اور تعلیمات کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ میں صرف اس کے پہلے حصے کو لے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بلا شبہ اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ قل امر ربی بالقسط، قل امر ربی بالقسط، کہو میرا رب قسط کا حکم دیتا ہے، میرا رب قسط کا حکم دیتا۔ اب عدل، احسان اور قسط کیا ہے؟ عدل کے لفظی معنی ہے برابر کرنے کے، یعنی لٹرل میننگ اس کے ہیں برابر کرنے کے۔ یہاں عدل کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے سے معاملہ کر رہا ہو تو وہ انصاف کا طریقہ اختیار کرے۔ جب کسی کا حق دوسرے کے اوپر ہو تو وہ اس کے حق کو پورا ادا کرے، وہ امانت میں خیانت نہ کرے، بلکہ معاملات میں پورا انصاف برتے۔ اسلام یہی نہیں رکتا ہے، بلکہ اسلام عدل کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ عدل کے ساتھ ایک اسٹیپ تم اور آگے بڑھو، اور وہ ہے عالی ظرفی کا طریقہ، یعنی ہر معاملے میں عالی ظرفی کا طریقہ، یعنی بگ ہارٹڈ ہونے کا طریقہ تم اختیار کرو۔ تم بگ ہارٹ والے بنو، تم سخی بنو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا اگر 1 روپیہ تمہارے اوپر امانت کے طور پر ہے تو تم ہو سکے تو تم 1.25 روپیہ دے دو۔ تمہارے پاس اگر 10 روپیہ ہے تو ہو سکتا ہے اگر تم سے ہو سکے تو تم 10.25 روپیہ دے دو، 20 روپیہ دے دو، یعنی اپنے آپ کو نقصان میں ڈال کر بھی دوسرے کے امانت کو ادا کر دو۔ یہ احسان، یعنی کسی عمل کو خوبصورت ترین بنا دینا۔ قسط کیا ہے؟ قسط کا مطلب ہے کسی معاملے میں وہ صحیح ترین روش اختیار کرنا جو ہر ناپ، ہر میزرمنٹ میں بالکل درست ہو۔ اب ایک انسان کے اوپر 2 بڑے تقاضے ہیں، ایک خدا کے تقاضے اور دوسرے بندے کے تقاضے۔ تو خدا کا تقاضا یہ ہے کہ خدا ہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ آدمی اس کی عبادت کرے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی رب ہے۔ تو اس معاملے میں یہ قسط ہے۔ اسی طرح ایک انسان جو اپنا وجود رکھتا ہے تو اس کا وجود عاجزی، ہیلپلیسنس کا وجود ہے۔ تو یہ اس ہیلپلیسنس میں محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہو جس پر وہ کامل اعتماد کرے، کوئی ہو جس پر وہ بلائنڈ ٹرسٹ کر سکے، اور وہ ہستی صرف اور صرف خدا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنا بلائنڈ ٹرسٹ صرف اور صرف خدا کے لیے پروٹیکٹ کرے، خدا کے لیے محفوظ رکھے۔ ایک لفظ میں یہ کہ خدا کے جو حقوق ہیں اس کو پوری طرح ادا کرے، یہ قسط ہے۔ انسانوں کے معاملے میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو وہ انصاف کا طریقہ اختیار کرے اور رائی کے دانہ برابر بھی اس سے نہ ہٹے۔ قرآن میں بار بار اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم جب معاملات کرو، لوگوں سے ڈیلنگ کرو، تو تم اس وقت انصاف کا طریقہ اختیار کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی براہ راست معاملات میں ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی کا معاملہ ہوتا ہے اور دوسرے آدمی کا معاملہ ہوتا ہے، دونوں کا آمنا سامنا ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا خود معاملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ چیزوں کو نیگوشیٹ کرتا ہے، وہ معاملات میں ثالثی بنتا ہے، وہ آربیٹریٹر کا رول ادا کرتا ہے، یعنی جس کو سادہ زبان میں کہتے ہیں بچوان کا رول۔
تو ایسے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم انصاف کا طریقہ اختیار کرو، لہذا قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو تو انصاف کا طریقہ اختیار کرو، اور اس سے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ فَعَدْلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بھی کہو تو انصاف کی بولو، انصاف کی بات بولو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی ہو۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب بھی معاملہ ہو، خواہ معاملہ غیر کے ساتھ ہو یا معاملہ دوستوں کے ساتھ ہو، خواہ معاملہ غیر کے ساتھ ہو یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، خواہ معاملہ ایک کے ساتھ ہو یا دوسرے کے ساتھ ہو، خواہ معاملہ اپنی قوم کے ساتھ ہو یا دوسری قوم کے ساتھ، ہر وقت مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے طریقے پر عمل کرے۔ اس سے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر رہا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ میرا ایک صاحب کے ساتھ معاملہ تھا، معاملے میں یہ بات چیت تھی کہ اگر معاملہ طے ہو گیا تو وہ مجھے 10,000 روپیہ دے دیں گے، منافع سے 10,000 روپیہ دے دیں گے، لیکن معاملہ طے ہو گیا، لیکن انہوں نے مجھے کوئی بھی منافع نہیں دیا۔ بعد میں جب میں نے اس بات کو ریپیٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ دے دیں گے۔ جب میں نے بار بار ریپیٹ کیا تو انہوں نے اپنے طاقت کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ میں نہیں دوں گا۔ اس طرح کے واقعات سماج میں اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ایسے ہر موقع پر آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کے تمام معاملات کو خود فرشتے واچ کر رہے ہیں، اور کل آخرت میں اسے اپنے ایک ایک معاملے کی جواب دہی دینی ہوگی۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ خواہ کمزور کے ساتھ ہو یا طاقتور کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ ہو یا پھر غیر کے ساتھ، ہر معاملے میں انصاف، ہر موقع پر انصاف کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ ایک روایت ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں دیکھو میں ایک انسان ہوں، تم لوگ اپنے معاملات کو میرے پاس لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بات کو زیادہ بہتر ڈھنگ سے رکھ دے اور پھر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو جس کو میں نے اس کے بھائی کا حق دے دیا تو گویا کہ میں نے اس کو آگ کا ٹکڑا دیا، جس کو میں نے اس کے بھائی کا حق دے دیا تو اس کو میں نے آگ کا ایک ٹکڑا دیا۔ فمن قضیت لہ بحق اخیہ، جس کو میں نے اس کے بھائی کا حق دے دیا تو گویا میں نے اس کو آگ کا ٹکڑا دے دیا۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جب بھی معاملہ ہو تو معاملات میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زبان یعنی کم بولنے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے اپنے معاملے کو کمزور کر دیتا ہے اور پھر وہ اپنے معاملے کو ہار جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی حق کسی کا ہے، کوئی چیز کسی کی ہے، کوئی پراپرٹی کسی کی ہے تو بہرحال وہ اسی کی ہے۔ پیغمبر کے فیصلے کر دینے کے بعد بھی وہ چیز خود حقداری کی ہے اور کل قیامت کے دن اس کو وہ چیز لوٹائی جائے گی۔ اب غور کیجئے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس معاملے میں پیغمبر اسلام یعنی اللہ کا پیغمبر خود فیصلہ کر دے، لیکن پیغمبر کے فیصلے کے باوجود کوئی چیز کسی کی ناحق طور پر نہیں ہو سکتی ہے، تو آج اگر ہم اور آپ اپنی طاقت کا استعمال کر کے، اپنے انفلوئنس اور ریسورسز کا استعمال کر کے اگر ہم کسی کی پراپرٹی، کسی کی جائیداد کے ناجائز ڈاکومنٹس بنا لیتے ہیں تو اس ڈاکومنٹیشن کے باوجود وہ زمین، وہ پراپرٹی، وہ جائیداد اور وہ چیز اسی کی رہے گی۔ کل قیامت کے دن ان دونوں کے لیے، ایک کے لیے وعید ہے اور ایک کے لیے خوشخبری ہے۔ وعید ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کا ناانصافی اور ظلم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ یہ کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اپنے جسم کو چھپانے کے لیے پتہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو اس دنیا میں مظلوم ہیں، جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ کل آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سونے کے سکے سے نوازے گا۔ وہ تمام محرومیاں کل آخرت میں ختم کر دی جائیں گی، وہ تمام چیزیں کل آخرت میں اس کو سود سمیت لوٹا دیا جائے گا۔ اسلام میں دیکھیے عدل اور انصاف کے بغیر کسی بھی عمل کا تصور ہی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ عدل اور انصاف کے بغیر آپ سچا مسلمان ہونے کی کلپنا اور تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام تو انصاف کو دشمنی کی حد تک لے جاتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر کسی فرد
اور کسی قوم یا گروہ سے تمہیں دشمنی بھی ہے، اس کے باوجود تم انصاف کے طریقے کو نہیں چھوڑو گے، لہٰذا قرآن میں یہ حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یعنی اے ایمان والو، اللہ کے لیے قائم رہنے والے اور انصاف کی شہادت دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی، کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، تم انصاف کرو۔ یہی تقویٰ کی روش ہے، یہی تقویٰ کا طریقہ ہے۔ اللہ سے ڈرو، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم ہمیشہ انصاف کی شہادت، انصاف والی گواہی دینے والے بنو۔ جب بھی موقع ہو تم انصاف کا بول بولو، اور کسی فرد سے دشمنی ہو جائے، دیکھیے اکثر ہوتا ہے سماج میں رہتے ہوئے ایک کو دوسرے سے تلخی ہو جاتی ہے، اٹ از بٹ نیچرل، ہونا ہے۔ کبھی ایک قوم اور دوسرے قوم کے درمیان بھی تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ان تلخیوں کے باوجود تمہیں ہر حال میں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور اس معاملے میں اسلام کا طریقہ کوئی نرمی کا طریقہ نہیں ہے، انتہائی سخت ترین طریقہ ہے، انتہائی سخت معاملہ ہے۔ اور قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں رائی کے دانہ برابر بھی لغزش کی تو کل آخرت میں ہماری سخت گرفت ہوگی۔ دیکھیے سیرت رسول کا ایک واقعہ ہے، 6 ہجری کا واقعہ، کہ 6 ہجری میں پیغمبر اسلام نے یہ ایک خواب کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ آپ مکہ جائیں اور وہاں جا کر عمرہ کریں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے کم و بیش 1400 صحابی کے ساتھ اس سفر کا ارادہ کیا، لیکن جب آپ نے ارادہ کیا تو آپ کو مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور مسجد حرام میں داخلے سے منع کر دیا کہ آپ کو مسجد حرام میں ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، آپ یہیں سے واپس جائیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کیوٹک سچویشن ہوگا، کتنا زیادہ سنسنی خیزی کا معاملہ ہوگا، کتنا زیادہ گمبھیر معاملہ ہوا ہوگا۔ اس موقع پر مشرکین نے اور دشمنوں نے بہت زیادہ اشتعال انگیزی کی، پرووکیشن کیا، اور پرووکیشن کے بعد تمام صحابہ کو لوٹا دیا۔ پیغمبر اسلام بھی وہاں سے لوٹ گئے، آپ اور آپ کے ساتھی وہاں سے ان کے پرووکیشن کی وجہ سے لوٹ آئے۔ ظاہر اس کے نتیجے میں فطری طور پر صحابہ کے اندر بھی یہ سوچ پیدا ہونے لگی کہ اب ہم ان سے انتقام لیں گے، ریونج لیں گے، وہ بھی اگر اس طرف آئیں گے تو ہم ان کے راستے کو روکیں گے، ان کے قافلے کو روکیں گے۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ أَنْ صَدُّوكُمْ، یعنی کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرنے لگو، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی کہ جب بھی ایسا موقع ہو کہ مسلم گروہ کے اندر سے کوئی فرد یا کوئی ایک گروہ زیادتی کا طریقہ اختیار کرے، بے انصافی کا طریقہ اختیار کرے، ظلم کا طریقہ اختیار کرے، تو سچے مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دیں۔ وہ نیکی کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں تو ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی بر کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کے وہ سپورٹر بن جائیں۔ اور آگے کہا گیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اسم اور عدوان کے موقع پر، اسم اور عدوان کے موقع پر یعنی گناہ اور ظلم اور زیادتی کے موقع پر ایک دوسرے کے سپورٹر نہ بنو۔ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ سماج میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یا ایک گروپ ایموشنل ہوتا ہے، ایک گروپ آؤٹ آف پیشن یہ سوچنے لگتا ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے تو میں اس ظلم کا بدلہ لوں گا اور میں ان سے انتقام لوں گا۔ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب بھی ایسا ہو تو جو سچے مسلمان ہیں وہ اپنے لوگوں کو روکیں، وہ ایسے موقع پر خاموش نہیں رہیں بلکہ بول اٹھیں کہ دیکھو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے،
یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کا مصداق ہوگا، یعنی ہم گناہ اور زیادتی اور ظلم کے معاملے میں ان کے ساتھی بنیں گے، ہم اس کی مثال قائم کریں گے اور کل آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی۔ تو یہ معاملہ اسلام میں انصاف اور عدل اور قسط کا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بغیر انصاف اور عدل کے آپ سچے مسلمان ہونے کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلمان خواہ گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، ایک مسلمان کا معاملہ خواہ اپنی فیملی کے ساتھ ہو یا غیروں کے ساتھ ہو، اپنی قوم کے ساتھ ہو یا غیر قوم کے ساتھ ہو، ہر موقع پر ایک مسلمان کو ہمیشہ عدل، انصاف، قسط اور احسان کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، یعنی جسٹس اور انصاف کا طریقہ۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ احسان کا حکم دیتا ہے، یعنی تم ایک قدم بڑھ جاؤ۔ تم سے اگر کسی نے ایک بول میٹھا بولا ہے تو تم اس سے 2 بول میٹھا بولو۔ تم سے اس نے اگر ایک موقع پر محبت کا اظہار کیا ہے تو تم دوسروں سے 2 موقع پر محبت کا اظہار کرو۔ اگر تمہارے پاس امانت کے طور پر کسی کی 1 کٹھا زمین ہے تو اگر ہو سکے تو اس سے بڑھا کر دے دو۔ لیکن ہمارا رویہ سننے میں یہ آتا ہے، اس سے مختلف ہو رہا ہے کہ جہاں ہمارے پاس طاقت ہے ہم اپنے جائیداد، ہم اپنی پراپرٹی میں دائرے کو بڑھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کون بولنے والا ہے۔ یقیناً اس دنیا میں تو ایسا ہوگا کہ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کون بولنے والا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کل آخرت کے دن ایسا کوئی بھی فرد، ایسا کوئی بھی گروہ نہیں بچے گا، خواہ وہ کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتا ہو، محض کسی خاص مسلک سے تعلق، کل آخرت میں اس کو بچانے والا نہیں ہے۔ تو یہ اسلامی طریقہ ہے۔ سماج میں رہتے ہوئے برائی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے کہ جب برائی کے واقعات ہوں تو کیا ہم برائی اور اس برائی کرنے والے دونوں کو ایک خانے میں رکھ دیں اور دونوں کو ایک خانے میں رکھ کر اس کو ہیومیلیٹ کریں، اس کی بے عزتی کریں، اس کا کیریکٹر اسسینیشن کریں؟ اسلام کوئی بالکل دوسری تعلیم دیتا ہے۔ ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شرابی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ اس کو مارو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے اپنے ہاتھ سے مارا، کسی نے کپڑے سے اور کسی نے جوتے چپل سے مارنا شروع کیا۔ اس کے بعد ہم میں سے کسی ایک شخص نے کہا کہ تمہارا برا ہو، اللہ تمہارے اوپر لعنت کرے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی کہا کہ ایسا نہ کہو اور تم شیطان کے مقابلے میں اس کے مددگار نہ بن جاؤ۔ اب غور کیجئے کہ ایک آدمی شرابی ہے، اسلامی عدالت ہے، اسلامی عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا کہ شراب کی سزا کے طور پر اس کو تنبیہاً مارا جائے، لیکن اس مارنے کے وقت بھی کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ اس کو ذلیل کیا جائے، اس کی عزت نفس سے کھلواڑ کیا جائے۔ اس حدیث رسول سے یہ معلوم ہوا وہ یہ کہ جب کسی شخص کو اسلامی عدالت بھی سزا نافذ کرتی ہے تو پھر وہ نفرت کے جذبے کے تحت نہیں بلکہ خدائی سزا کے نفاذ کے جذبے کے تحت۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اسی اسلامی عدالت کو سزا کے نفاذ کا اختیار حاصل ہوگا اللہ کی طرف سے، جس کا سینہ سزا کی نفاذ کے وقت، سزا اور پنشمنٹ کو اپلائی کرنے کے، امپوز کرنے کے وقت وہ نفرت سے بالکل خالی ہو، وہ خالص اصلاح کے جذبے کے تحت کسی کے اوپر سزا نافذ کرے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کے نفاذ کے وقت بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ کسی کے ساتھ ایک ایسا رویہ اختیار کیا جائے جس کے نتیجے میں اس کے اندر ندامت اور اصلاح کا جذبہ پیدا نہ ہو، بلکہ مزید اس کے اندر بغاوت پیدا ہو جائے، ڈھٹائی پیدا ہو جائے اور وہ اصلاح سے دور ہو جائے۔ اس سے ایک اہم ترین اصول ملا، وہ یہ کہ اسلام برائی کو برا کہتا ہے، برا کرنے والے کو برا نہیں کہتا ہے۔ اسلام برائی کو، ایول کو، بیڈ ڈیڈ کو برا کہتا ہے، خود برا کرنے والے کو برا نہیں کہتا ہے۔ ہمیشہ برا کرنے والے کے ساتھ ہمارا رویہ ہمدردی کا ہونا چاہیے، محبت کا ہونا چاہیے اور ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے ہم اس کی اصلاح کر سکیں۔ اب غور کیجئے کہ ایک ثابت شدہ مجرم ہے، ایک شخص بالکل ثابت شدہ طور پر گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اس نے گناہ کیا ہے،
اس وقت کے لیے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، لیکن جب ایسا ہو کہ ہم کسی کی کسی ایک غلطی کو جو وہ اپنی ذات کی سطح پر کر گیا ہو، ہم کسی کے اوپر ایک ایسی غلطی کو تھوپ دیں جو اس نے کبھی کیا ہی نہ ہو، اور پھر ان چیزوں کو لے کر کسی آدمی کی کردار کشی کی جائے، کسی کا کیریکٹر اسسینیشن کیا جائے۔ غور کیجئے کہ یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ اسلام میں غیبت، بہتان انتہائی سخت ترین درجے کا جرم ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر ایک برائی ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، اب دوسرا آدمی اس برائی کو اور اس گناہ کو اسی لیے رپورٹ کرے کہ اس کی بے عزتی ہو، سماج میں اس کی ساکھ کمزور ہو، تو یہ غیبت ہے۔ بہتان کیا؟ بہتان یہ ہے کہ کسی آدمی کے اندر کوئی برائی موجود نہیں ہے، لیکن آپ ایک خود جھوٹا قصہ گڑھتے ہیں اور اس کے اوپر وہ جھوٹا قصہ گڑھ دیتے ہیں، اسے ہم بہتان کہتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کی برائیاں سماج میں ڈے بائی ڈے عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایک مومن کا ہمیشہ نشانہ خود اپنا نفس اور اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ ایک مومن ہمیشہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ کل آخرت میں خدا اس کی گرفت نہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ اس کی بول کل آخرت میں پکڑی جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام وہ کر جائے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بول بولے اور دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے اور اس وجہ سے اس کی آخرت کی دنیا اجڑ جائے۔ تو مومن اس احساس میں ہوتا ہے اور دوسروں کے بارے میں وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو، اس کے رسول کی تعلیمات کو وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچاتا رہے، تاکہ تمام انسانیت اللہ کے آغوش میں آئے، صحیح رویہ اختیار کرے، تاکہ کل آخرت میں وہ بھی ایک بہترین زندگی حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔